جس نے ہوردنگ کی ہے، جو مافیا ہے، ہوردنگ کرنے والے یا مصنوعی بحران پیدا کر کے اپنے لیے فائدہ دینے والے آفیسرز، انافیشل، ایوری ون، پولیٹیشین، ہر شخص کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا جس نے اس میں سے بینیفٹ لینے کی کوشش کی۔ پورے پاکستان میں 18% آف them are owned by Zardari, are owned by Sharifs. Another 16% are owned by Zardari's friends. Less than 1.5%، 4 صرف شوگر ملیں are owned by جہانگیر خان ترین اینڈ خسرو بختیار۔ مجھ سے ہلدی کی قیمت نہ پوچھ لینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تھینک یو۔ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان کا جو ویژن ہے اور ان کی جو سیریسنیس ہے اور جو ان کا فوکس ہے، کیونکہ ہم لوگ ہر تقریباً ٹیوزڈے کو ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوتی ہے اور ہم بڑا آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو اور ان کے ایکسپریشنز کو بھی، اور جو ان کا فوکس ہوتا ہے۔ ابھی اگر آپ دیکھ لیں تو ان کا جو بالکل جو فوکس ہے وہ صرف عوام کی ریلیف ہے، کیونکہ اگر عوام خوش نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں اگر اکنامکلی جو ہم اپنے اکانومی کو جو ہمیں جو ڈیسٹیبلائز ملی تھی، جو بحران ہمیں ملے تھے، اس میں سے جو ہم جس طریقے سے بھی نکلنے کی کوشش کریں، جب تک اس کے ثمرات عوام تک نہیں آتے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ابھی پرائم منسٹر عمران خان کو جو فوکس ہے وہ بالکل پبلک ریلیف پہ چلا گیا ہے، اور جو مجھے پتا ہے کیبنٹ کے اندر، وہ آپ کو باقی کیبنٹ کے بھی منسٹرز آپ کو کہیں گے کہ پرائم منسٹر از ویری سیریس کہ وہ اب جس نے ہوردنگ کی ہے، جو مافیا ہے اور ہوردنگ کرنے والے یا مصنوعی بحران پیدا کر کے اپنے لیے فائدہ دینے والے آفیسرز، انافیشل، ہر وہ منسٹر جس کے پاس منسٹری رہی ہیں اور جس کے پاس منسٹری ہے، ہر وہ شخص اپنے گریبان میں مجھ سمیت سب کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ پرائم منسٹر عمران خان کسی کو سپیئر نہیں کرنے والے۔ ہم میں سے انکلوڈنگ می، جو شخص بھی یہ سوچے گا بھی کہ اس نے ناجائز اختیارات استعمال کرنے اپنے پرسنل گین کے لیے، اس کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے اس کا سب سے سخت احتساب اسی کا ہی ہوگا۔ اور پرائم منسٹر عمران خان کے آڑے کوئی بندہ، کوئی چیز نہیں آئے گی۔ یہ بھی میرا آپ سے عوام سے وعدہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان تمام مافیا کو انویل کریں گے، لوگوں کو بتائیں گے، ہماری پوری رپورٹ ہم پبلک کریں گے، آپ کو بتائیں گے کون پرائیویٹ لوگ، کون شوگر مافیا میں یا آٹے کے بحران میں، یا پھر کون آفیسر۔ لیکن ابھی تک بھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اگر آپ دیکھیں کچھ دنوں سے پنجاب میں ہر گودام کے اوپر، چاہے وہ جس کا بھی ہو، مجھے تو اس کے اونرشپ کا بھی نہیں پتا، لیکن جس نے بھی ذخیرہ اندوزی کی ہے اس کے گودام کو سیل کیا جا رہا ہے، وہاں سے سامان اٹھا کے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ اور ہم خبریں بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں آپ سے بھی اور تمام اینکر سے اور میڈیا سے۔ ابھی آپ نے پہلے کوسچن کیا اور ساتھ میں یہ بھی آپ نے کہا کہ اگر یہ فیکچولی کریکٹ نہیں ہے تو آپ مجھے کریکٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟ دیکھیں میرا رائٹ بنتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن رائٹ نہ آئی ہو، آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو جی۔ اب جو پرائم منسٹر عمران خان کی ٹیم ہے، ان کا تو ویژن ہی ہے یہ کہ دیکھیں اگر مہنگائی کو کسی طریقے سے فوراً کم کرنا ہے تو یہ جو یوٹیلیٹی سٹورز جو 4000 کے قریب ہیں ان کو ہم فنکشنل کر دیں، اس میں ہم اتنا سامان پھینک دیں کہ کوئی شارٹیج نہ آئے۔ انفارچونیٹ ہوگا کہ جس طرح شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں اتوار بازاروں میں یا جمعہ بازاروں میں آٹا دوں گا، اور اس میں پریگننٹ خواتین آپ کو پتا ہے کہ وہ لائن میں دھکے پڑنے سے اور وہ فوت ہو گئی تھی خاتون لاہور میں، آپ کو پتا ہے بے ہوشی کے واقعات ہوئے، بے ہوشی ہو جاتی ہے، سفوکیشن ہو جاتی ہے، اسٹیمپٹس ٹائپ کی چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو اس سے بچنے کے لیے پھر ہم نے یہ 2.5 لاکھ جو دکانیں ہیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے ٹائپ کے ہم یہ جو نوجوان ہیں یہ اپنا کاروبار کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کو یعنی آپ کو کہیں سے پروڈکٹس خریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم 15 بلین مارکیٹ میں فوراً پھینک رہے ہیں، جس سے ہم کموڈیٹیز جو یہ 5 ضروری اشیاء ہیں یہ اس کے اندر ڈال دی جائیں۔ اب آپ نے کہا کہ پرویز خٹک صاحب یا فواد چودھری، دیکھیں میں پھر آپ کو یہ بات بتا دوں جمیل، ہماری جو کیبنٹ ہے نا یہ کوئی ذل الہی والی تو ہے نہیں، یہاں پہ کوئی بھیڑ بکریاں تو بیٹھی نہیں ہوئی ہیں کہ کچن کیبنٹ ہے، سمدی صاحب، اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مریم نواز بیٹھی ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں اور جی کہہ دیا، یہ بھی نہیں پتا ہے۔ اب آپ ان کے کتنے لوگوں سے پوچھیں، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ لندن میں ہوا خوری کے علاوہ کیا کر رہے ہیں نواز شریف صاحب، ان کو نہیں پتا ہوگا، یہ بالکل کٹ آف ہے ان سے، ان کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ یہ اپنے لیڈر سے بات کر سکیں۔ دیکھیں وہاں تب تو 3 مہینوں میں 6 مہینوں میں فیصلے ہوتے تھے، ان کی کابینہ کا اجلاس ہوتے ہیں، ہماری تو ہر منگل کو کابینہ کا اجلاس ہوتے ہیں۔ ہم پبلک سیکٹر کے ہر فیصلے کو میرٹ کے اوپر
اور ارجنٹ بیسس کے اوپر کہ ہم کوئی ریڈ ٹیپزم نہ ہو, چیز ڈیلے نہ ہو, فائل ڈیلے نہ ہو. اور ویسے بھی یہ جو ایک سپریم کورٹ میں کیس آیا تھا اس کے بعد تو ویسے بھی ہر فیصلہ جو ہے وہ کلیکٹرل جو ایک سوچ ہوتی ہے وہ کیبنٹ نہیں فیصلہ کرنا ہے. اب ہماری کابینہ میں ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارا ایجنڈا آیا اور اس کے اوپر ہر کوئی اگری ہے, ایسا نہیں ہوتا. اس میں ہر شخص اپنی رائے رکھتا ہے, ہر منسٹر اپنی رائے بتاتے ہیں, پھر اس کے بعد جو ہمیں بہتر لگتا ہے ہم وہ کلیکٹیو ڈیسیجن کر لیتے ہیں. ڈفرنس آف اوپینین ہے, ڈفرنس آف اوپینین. اب فواد چودھری صاحب ہیں یا خٹک صاحب ہیں, وہ اگر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اگر سسٹین کرنا چاہتے ہیں کہ عوام کو ریلیف ملے تو بجلی کے بلوں میں, گیس کے بلوں میں آپ سبسڈی دے دیں, which is a very valid point. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو ہم نے کھانے پینے کی اشیاء بھی وہ کرنی ہے. دوسری بات بیسک نیسیسٹیز کو, دوسری بات یہ ہے یہ ارجنٹ ہو رہا ہے. لانگ ٹرم پہ بھی لوگوں کو شاید یہ بات یاد نہیں ہے کہ جس کا بھی 300 روپے یونٹ 300 یونٹ تک بل آتا ہے بجلی کا, اس کے اوپر آلریڈی ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈی دے رہی ہے بجلی میں. یعنی اگر آپ کا اگزامپل دے رہی ہوں کہ اگر آپ کا 17 روپے ہے تو اس میں سے آپ کو گورنمنٹ جو ہے آپ کو آدھا بل آپ کے حصے کا دے رہی ہے. گیس کے اندر بھی ہم یہی کریں کہ ہم سبسڈی دے رہے ہیں. تو سجیشن اچھی ہے, کبھی جب ایسا وقت آئے گا کیونکہ 40 بلین کا ہم لوگوں نے جو رینیویبل انرجی کی ہم انویسٹمنٹ لے کر آنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے کہ ہم الٹرنیٹیو انرجی کے اوپر کام کریں. تو یقین ہے کہ کسی کوئی ایسا ٹائم بھی ہے ٹیوب ویلوں کے اوپر ہم کوئی وہ نہیں لے رہے, آپ کو پتہ ہے. میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں, دیکھیے بے نظیر انکم سپورٹ کا تو نام نہیں وہ ہوا, نام نہیں بدلا, کہ احساس کے کفالت پروگرام ہے جس کے اندر ہم راشن کارڈ بھی دے رہے ہیں, غریب لوگوں کی کفالت بھی کر رہے ہیں, جس میں بچوں کی اور ماؤں کی بھی غذائی قلت کو ختم کرنے کے لیے ان کو بھی پیسے دے رہے ہیں, ڈائریکٹ ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. لیکن اگر ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اور اس کے اوپر آپ کی اور میری تصویر پر کیوں نہیں لگ سکتی ہے, اس کے اوپر پھر بابائے قوم کی کیا ہم نے عمران خان کی بھی نہیں لگنی چاہیے. نہیں ہے. اگر کوئی ایک پرائیویٹ بندہ اپنی جیب سے ہورڈنگز لگواتا ہے یا پینافلیکسز لگواتا ہے اور وہ پرائم منسٹر عمران خان کی تصویر لگاتا ہے تو اس کے اوپر تو آپ کوئی اعتراض نہیں کر سکتے. ہاں اگر گورنمنٹ کے پیسوں سے اپنے اشتہار اور اپنے جیسے شہباز شریف جو ہے وہ صرف 12 ارب کے اپنے اشتہار بازی کی تصویریں اس نے لگا دی تو اس کے اوپر آپ سے سوال کریں. آج تک اپنی تشہیر نہیں کی. جہاں تک اس کارڈ کی آپ بات کریں اس کے اوپر قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی جو ہے وہ ہے تصویر ہے, اس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان کی یا میری کسی کی تصویر نہیں ہے. ایک تو سب سے پہلی بات ہے کہ 23 سال کی ہماری جدوجہد ہے, جو پرائم منسٹر عمران خان کی تقریر نکالے آج بھی وہ انہی باتوں کے اوپر کھڑے ہیں. اگر آپ ہمیں یوں ڈیفائن کر لیں کہ ہم اینٹی اسٹیٹس کو ہیں, ہم لوگ ہماری ڈیموکریٹک پارٹی ہے اور ہمارے نظریات بڑے کلیئر ہیں. ایک تو یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی فار آل, جسٹس فار ایوری ون, نو بڈی از ابو دی لا, پرسنل گینز اور خاندانی وراثت کے خلاف, ڈیموکریسی, میرٹوکریسی, میرٹ پہ بلیو کرنا. پرائم منسٹر عمران خان میں ہوں, حماد اظہر ہے, مراد سعید ہے, علی محمد خان ہے, شہریار افریدی ہے, مراد سعید ہے, جتنے بھی ہیں کہ ان کو ایک دفعہ راستے پہ لے گئے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ کہ پیر کامل دین کامل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ہم میں سے ہر شخص جو مسلمان ہے اس کی اپنی محبت کا عقیدت کا طریقہ کار ہے, اس کو میں اور آپ کوئی بھی ہم اس پہ کوسچن کر نہیں سکتے ہیں. تھوڑے سے لائٹر سے ایک دو کوسچنز ہیں, آپ ادھر ہی پھنسائیں گے آپ مجھے. یہ میڈیا والے بہت تیز ہوتے ہیں. یہ بتائیں کہ یہ حافظ حمداللہ صاحب کیسے لگتے ہیں آپ کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. برے لگتے, اتنے برے ہیں؟ نہیں, مجھے یقین کریں یہ تو آپ نے لائٹر نوٹ میں وہ کیا ہے, انہوں نے کچھ باتیں کی. میں سمجھتی ہوں کہ ہم جس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. کوئی بھی کسی خاتون کے بارے میں کمنٹ سے پہلے اپنی بیگم کے اوپر اور اپنی بیٹی کی طرف اور اپنی ماں کی طرف پہلے دیکھ لے, پھر کسی کی بیٹی کے بارے میں بات کریں. اگر ہمارے علماء کرام, سو کارڈ علماء دین اگر اس طریقے سے بات کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر میں انا للہ و انا الیہ راجعون ہی پڑھ سکتی ہوں. آئی ول سیریسلی سیٹ کہ کسی میں دنیا میں پاکستان میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے کسی بھی ماں بہن بیٹی کے بارے میں, اور پھر اسپیشلی آپ اپنے علماء دین کو بھی آپ وہ کر رہے ہیں, بدنام کر رہے ہیں, کیونکہ علماء دین آپ کی طرح نہیں ہوتے, علماء کرام آپ کی طرح نہیں ہوتے ہیں.
ہم نے بھی مولویوں سے قرآن شریف پڑھا ہے اپنے بچپن میں مسجد میں جا کے. ہمارے ہاں بھی ممبر پہ کھڑے ہو کے جو ہے نا مولانا جو ہوتا ہے وہ اذان دیتا ہے, 5 وقت لوگوں کو اللہ کی پکار کے لیے بلاتا ہے. آپ اپنے ساتھ علماء کرام کا, حافظ حمداللہ کا نام حافظ کا لگا کہ آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ ایک خاتون کے بارے میں یا کسی بھی خاتون کے بارے میں غلط الفاظ استعمال کر. میرا خیال ہے کہ ہراسمنٹ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک فزیکل ہراسمنٹ ہوتی ہے, ایک وہ ہوتی ہے مینٹل ہوتی ہے. ہم جب ہراسمنٹ کا ذکر کرتے ہیں لوگ اس کو فزیکل سمجھتے ہیں. اللہ کرے وہ سارے ہاتھ اور نظریں تباہ و برباد ہو جائیں جو کسی کی بیٹی کی طرف یا کسی کی بچی کی طرف غلط نظر سے دیکھتے ہیں, یا وہ زبان ہی کٹ جائے جو کسی کی بیٹی کے بارے میں غلط استعمال ہوتی ہے.